أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ میرے نہایت ہی محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس 7ویں درس میں آپ سے دو قومی نظریے کے حوالے سے مخاطب ہوں اور چند وہ باتیں جو شریعت کی روشنی میں دو قومی نظریے کو شریعت کس تصور کے ساتھ پیش کرتی ہے، یہ خاص افراد کی سوچ ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی طرف سے دی ہوئی وہ رہنما لائن ہے جسے اختیار کر کے امت مسلمہ عزت و وقار کے راستے پہ چل سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نے ہر وہ خرابی جس کا تعلق عقیدے سے تھا، روحانیت سے تھا یا اخلاقیات سے تھا، وہ خرابی چاہے انفرادی رنگ میں تھی یا اجتماعیت کی شکل میں تھی، سب خرابیوں کو انسان سے کھرچ کر نکال باہر کیا۔ تمام تر وہ خوبیاں جو ایک انسان کو عظیم تر بنا سکتی ہیں، من جملہ ان خوبیوں کا اہل ایمان کو مرکز و محور بنا دیا۔ کلمہ طیبہ نے اہل ایمان کو ایک قوم بنا دیا، ملت واحدہ کی شکل دے ڈالی۔ وحدت امت کا وہ تصور رگ و پے میں اتارا کہ رنگ و نسل کی تمام تر نفرتیں مٹا ڈالی۔ علاقائی تصورات سرحدات کے دائرے سے نکال کر ایک اجتماعی رنگ میں رنگ دیا۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے اعتبار سے۔ ایسا اصول وضع کر دیا، اب کوئی چاہے بھی تو رنگ و نسل کا نعرہ نہ لگا سکے۔ کبھی رنگ و نسل کا شور اٹھا بھی اللہ اکبر تو غصہ رسالت مآب کے چہرے پر نمودار ہوا۔ ارشاد فرمایا دعوها فإنها ممتنع، ان عصبیتوں سے بچو، یہ بدبودار لاشیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے اور تربیت کرنے والے رسالت مآب ہیں، اور اس بنیاد پر تربیت ہو رہی ہے کہ ہم جو وحدت امت کس بنیاد پر ہوگی، ایک قوم کس بنیاد پر ایک قوم کے تصور کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ جو کسی جاہلیت، عصبیت، قومی، علاقائی، رنگ و نسل، زبان و بیان کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کوئی جاہلی عصبیت کے لیے جنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کوئی عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول خدا نے ان تمام عصبیتوں کو کھرچ کر نکال باہر کیا۔ اہل ایمان کے دل و دماغ میں عقیدے کی بنیاد پر تیار ہونے والی ایک ملت، ایک امت، ایک جھنڈا، ایک نعرہ، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک حاکم کے اصول پر اس پوری ملت کو کھڑا فرما دیا۔ جاہلیت کے تعصبات کی تمام خلیجیں، نفرتیں، عداوتیں پاش ہو کر رہ گئی۔ یہ قوم اس طرز پر مجتمع ہوئی اور ایسے اخوت کے رشتوں میں جکڑ دیے گئے کہ قرآن نے ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، اور اس سے بھی پہلے قرآن مجید اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی دو خوبیاں واضح فرمائیں، اور ایک خوبی یہ ہے کہ کفار سے یہ
آپ یوں سمجھیے کہ اس آیت کو بھی اس تناظر میں دیکھیں کہ دو قومی نظریہ، کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اور ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی کلیتاً تعلیمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت محمد کے عمل و کردار نے یہ ثابت کیا کہ اسلام خونی رشتوں سے زیادہ ایمان اور عقیدوی رشتوں سے اپنے بندوں کو جوڑتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کریں، قرآن مجید کو توجہ سے پڑھیں تو قرآن کیا تمہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا، یا رب میرے بیٹے کو جو میری اہل میں سے ہے بچا لیجیے، تیرا وعدہ سچا اور تو سب حاکموں سے بہتر اور بڑا حاکم ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، سو مجھ سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قومی دھارے میں شامل نہ ہوا، غرق کر دیا گیا۔ میرے لفظ استعمال کیے کہ اللہ کا عطا کردہ قومی دھارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی اہلیہ جو کفار کے ساتھ تھیں، اسلامی دائرہ توحید میں نہ اتری تو اللہ پاک نے انہیں نکال باہر کیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا۔ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، نوح اور لوط کی بیوی کی، وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان بیویوں کے کچھ کام نہ آئے، اور کہا جائے گا دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ان دونوں کو یہی حکم دیا جائے گا۔ یہ دائرہ بن رہا ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے کہ دو لینیں ہیں، دو لینیں، ایک طرف ایک ملت اور دوسری طرف دوسری ملت، ایک طرف ملت توحید اور دوسری طرف ملت کفر، اور دوسری طرف اللہ کے دشمن خدائی دعوے دار فرعون کی اہلیہ نے اس دائرہ توحید میں قدم رکھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ تھا، ان اصولوں کو اختیار کر لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بھی مثال بنا دیا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک طرف پیغمبر کی بیویاں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ملت توحید میں، ملت اسلامیہ میں شامل نہیں فرما رہے۔ عقیدے کی بنیاد، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، خونی رشتے تعلقات الگ الگ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے الگ ہو جانا اور دین حق پر دائم کھڑا رہنا، یہ سب واقعات میں ان سب رشتوں کا انکار ہے جو خون سے ترتیب تو پا لیتے ہیں مگر خدائی رشتوں کے دائرے میں باہم نہیں مل پاتے۔ خود رسول خدا کے سگے چچا ابو طالب و ابو لہب کو ہی لے لیجئے، کیا یہ ایک مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں فرمایا، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، جن کی گردن میں خود کاٹوں گا، خود اڑاؤں گا۔
اور بقیہ صحابہ کے نام لے کر کہا کہ فلاں کے رشتہ دار فلاں کے حوالے کر دو، فلاں کے رشتہ دار فلاں کے حوالے. سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹے، خونی رشتے تہس نہس ہو رہے ہیں اور ایمانی رشتوں کو وجود مل رہا ہے، تاکہ سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے حساب برابر کر دیں. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ دین سے ہٹ کر خونی رشتوں کو اللہ پاک نے اس ملت سے خارج کر دیا جو عقیدے کی بنیاد پر استوار ہوئی. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے باپوں بھائیوں سے دوستی نہ رکھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں. قرآن نے یعنی والد اور بھائی سے زیادہ، والدین سے زیادہ اور بھائیوں سے زیادہ کون سا رشتہ قریب ہو سکتا ہے؟ کہا یہاں بھی سب بندی ہے. اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اللہ پاک والدین اور بھائیوں سے لا تعلق رہنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر وہ نور ایمان کی بجائے جاہلیت و کفر کو اختیار کیے رکھیں یا کفار کی سب میں کھڑے ہو کر اہل ایمان سے نبرد آزما ہوں، جب کفر و اسلام کی صفوف کے الگ ہونے کے بعد خونی رشتے تک ترک ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ پہچان والی قومیتیں کیا شے ہیں؟ علاقائیت کس بلا کا نام ہے؟ زبانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کی بنیاد پر رشتوں کا استوار ہونا وہ خوبی ہے جس کا رب خود گواہ بن جاتا ہے. دین کے احکامات میں سے ایک واضح حکم ہے کہ تم ملت حنیف بن کر رہو، دین سے ہٹ کر ان رشتوں کو دھتکار دو جو خون اور قومیت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اگر وہ دین سے متصادم ہو تو چھوڑ دیجئے ان رشتوں کو. ہاں دین کے تحت ہیں تو سبحان اللہ، پھر تو دو رشتے ہو. اس لیے قرآن ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے دوستی بھی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اہل ایمان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں یا لکیر کھینچی جا رہی ہے. یہ ہے دو قومی نظریہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے اہل ایمان میں سے جو قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہوں کہ ہمارا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے، اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، گو کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور انہیں بہشتوں میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ اللہ کا گروہ ہے. سبحان اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کس خوبصورت انداز میں اللہ نے اس وصف کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ الگ الگ کر رہے ہیں اہل ایمان کو، اور قرآن کی یہ آیات اور قرآن کی تعلیمات اسی نظریے پر محنت کر رہی ہیں، وحدت امت کا تصور. جیسے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک الگ ملت ہے اور اہل ایمان الگ ملت ہیں. یہاں دو ملتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے. اللہ اکبر. یہاں صراحتاً کہہ دیا کہ اب بات وضاحت کے ساتھ یہاں سمجھنے کی. پہلی چیز واضح ہو گئی کہ مسلمان ایک قوم ہے. اس قومیت کا احساس اور دائرہ عقیدے پر استوار ہے. جو لوگ خدائے واحد کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لائے اور اپنی عبودیت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، عبادات، معاملات، احکامات و قوانین میں رب العالمین کو تسلیم کیا، اب ان کے مادی اور طبعی زندگی اور کائنات کے قوانین میں ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہو گئی اور وہ ایک قوم بن گئے. ایک ایسی قوم جن کے اخلاق و کردار کی تمام تر اٹھان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تعلیم تھی. مکمل طور پہ قرآن سے، آسمانوں سے وحی اتر رہی ہے، نبی پاک سمجھا رہے ہیں، اسی پہ ٹوٹل تربیت ہو رہی ہے اس جماعت میں.
اب اس قوم کو ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ اب تم شعوری طور پر احساس و خرد کے ذریعے کلیتاً اس قوم سے الگ رہو جو اللہ کے احکامات اور توحید ربانی کی انکاری ہے، اسلام اور ملت ابراہیم سے برسر پیکار ہے۔ تمہارے خونی رشتے بھی اس تفریق و تقسیم میں شامل رہیں گے۔ سامعین و محترم، میرے دوست و بزرگوں، نور و ظلمت کا باہم کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، توحید و شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے، کفر و اسلام مخلوط شکل نہیں اپنا سکتے، سمندر کے دو کنارے جیسے دن اور رات اکٹھے جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو قومیں ہندو اور مسلم، مسلم اور عیسائی، مسلم اور یہود کے درمیان اب توحید کی ایک ایسی وسیع اور مضبوط دیوار حائل ہے۔ یہ فرق عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ رحماء بینہم سے پہلے اشداء علی الکفار کا وصف، کفار سے نفرت، سختی، ترک موالات کے تمام اسباب اختیار کر لو اور الگ الگ رہو۔ اللہ اکبر۔ میں ایک اور بحث کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ آج ہمارے لیے چیزوں کی حیثیت کس قدر کمزور ہو گئی ہے، ہم کس انداز میں خود کو دین سے جوڑے ہوئے۔ وضع قطع، چال چلن، طورت وار لباس میں بھی اللہ کے معبود پیغمبر اور یہ شریعت ہمیں روک رہی ہے کہ وضع قطع بھی ان جیسی اختیار نہیں کرنی، مشابہ نہیں ہونا۔ اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صحابہ کرام اور رسول اللہ کا اسوہ کافی ہے۔ ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ ہم آہنگی کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ اس حدیث کے ضمن میں حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ تشبہ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں، آپ سنیے گا۔ اکابر ہمارے علماء آج تو چیزوں کو ان کی اصل کے ساتھ بیان کرنے سے ہی ہچکچاہٹ ہے، ڈر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ اس پسپائی کی طرف اور اس پستی کی طرف جا رہی ہے جہاں دونوں ملتوں کے تفریق مٹ جاتی ہے۔ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں اپنی حقیقت، اپنی صورت، حیت، وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت، اس کی صورت اختیار کرنے، اس کے وجود میں مدغم ہو جانے کا نام تشبہ ہے۔ اسلام اپنے معاشرے میں مسلم و غیر مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا امتیاز چاہتا ہے۔ مسلم اپنی وضع قطع، رہن سہن، چال ڈال میں غیر مسلم پر غالب اور ان سے ممتاز نظر ہے۔ اس امتیاز کے لیے ظاہری علامت داڑھی ہے، لباس وغیرہ مقرر کیا گیا۔ یہ لباس اہل اسلام کی ظاہری اور خارجی علامت ہے، اور خود انسانی جسم میں داڑھی اور ختنے کو فرق کرنے والا قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے رہے۔ رب العزت کی طرف سے بھی بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو غیر مسلمین، کفار، یہود و نصارہ سے دور رکھنے کی متعدد مقامات پر تلقین ہوئی۔ میں اس حدیث کی طرف بعد میں آتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ قرآن مجید کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان سے تو وہ انہی میں سے۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان کافروں کی طرح، ان کی طرح جو کافر ہوئے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ علماء و محدثین اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں مراد یہ کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے کسی بھی فعل میں مشابہت اختیار نہ کرو۔ ابی داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ بذل المجہود میں لکھتے ہیں اس مشابہت سے مراد مشابہت عام ہے، خیر کے کاموں میں ہو یا شر کے کاموں میں انجام کار ان کے ساتھ ہوگا، خیر ہوا یا شر۔ من تشبہ کی شرح میں
ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو شخص کفار کی، فساق کی، فجار کی یا پھر نیک و صلاح کی لباس وغیرہ میں، شکل و صورت میں مشابہت اختیار کرے گا وہ گناہ اور خیر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ دین اسلام نے واضح احکامات دیے تاکہ اہل اسلام اپنی مکمل پہچان کے ساتھ الگ نظر آئیں، اس لیے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو لباس، شاعر کو اختیار کرنا ان کی محبت کی علامت قرار دیا جو شرعاً ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے۔ حضرت کاندروی رحمہ اللہ تشبہ کے ضمن میں لکھتے ہیں اسلام کو ایسے مسلمانوں کی نہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی پرواہ جو اس کے دشمنوں کی مشابہت کو اپنے لیے موجب عزت اور باعث فخر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کفار سے جہاں تعلقات فخر سے بیان، تو میرا تو فلاں سے تعلق ہے، میرا تو فلاں سے رابطہ ہے، مجھے تو فلاں کا ٹیلی فون آتا ہے، منع کر دیا، ان سب تعلقات سے منع کر دیا۔ صحابہ کرام نے کیسے دین سمجھا؟ صحابہ کرام نے ان آیات کے ضمن میں کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کے اجمیوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت عجم میں زیادہ اہل ایمان نہیں تھے، نئے نئے صحابہ تشریف لا رہے تھے اور جہاں دعوت دے رہے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے اختلاط کی وجہ سے اسلامی امتیاز میں کوئی فرق نہ رہے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک طرف سے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی تو دوسری طرف غیر مسلمین کے لیے دستور قائم کیا۔ حضرت ابو عثمان الہندی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ آذربائیجان میں تھے، ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا جس میں بہت سارے احکامات و ہدایات تھے، من جملہ ان کے ایک ہدایت یہ بھی تھی تم اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور حیت سے دور رکھنا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں تشبہ بالغیر فی الحقیقت تخریب حدود اور ابطال ذاتیات کا نام ہے۔ غیروں کے ساتھ اختلاط، میل جول اختیار کرنے سے کس قدر سختی اور کن کن طریقوں سے روکا گیا، اس کا اندازہ اس مکالمے سے لگائیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے پاس تو ایک نصرانی کاتب ہے جو ملازمت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ خدا تجھے غارت کرے، کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو نے کسی مسلمان کو ملازم کیوں نہ رکھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا ہے امیر المومنین میرے لیے اس کی کتابت ہے، یہ صرف لکھنے والا ہے، اس کے لیے اس کا اپنا دین ہے، میں اس سے کتابت کا کام لے رہا ہوں، اس کا اپنا دین، یعنی وہ نصرانی ہے تو کیا ہوا، مجھے تو اس کی کتابت سے کر دے، میرا اس کے دین سے کیا تعلق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کی اہانت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر کے جملے سنیے، جن کی اہانت اللہ تعالیٰ نے کی ہے میں ان کی تکریم نہیں کروں گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے میں ان کی عزت نہیں دوں گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے میں ان کو قریب نہیں کروں گا۔ اس مکالمے سے واضح ہو رہا ہے جب تک کوئی اضطراری حالت پیش نہ ہو اس وقت تک اصل یہی ہے کہ غیر مسلمین سے مدد، اور وہ بھی ایسا کہ جن میں ان کی تکریم ہوتی ہو، دین متین کی فہم حقیقی اور عقل و دانش اس کی اجازت قطعا نہیں دیتی۔ نمبر 2، یہ عذر قابل سماعت ہی نہیں کہ ہمیں تو ان کی ضرورت صرف خدمات درکار ہیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے عذر کو مذہب و دین قبول کرتا ہے، کیونکہ اس حصول خدمت کے نتیجے میں ان کے ساتھ موجودگی و معیت ہماری اس شدت اور تغلیظ کو کم کر دے گی یا کمزور کر دے گی جو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بنایا گیا ہے۔ اشداء علی الکفار میں جس چیز کو بیان کیا گیا یہ مسلمان کا شعار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وصف ہے۔ جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو لا محالہ تمہارا دلی قربت تمہیں حاصل ہوگی، تم ان سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی قلت تغلیظ، کفار سے نفرت میں کمی، بالآخر مداہنت، چشم پوشی، اعراض عن الدین کا نتیجہ بن کر کتنے ہی شرعی منکرات کی نشو و نما کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی شخص
ان حضرات جیسا تدین نہیں لا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص بالفرض لے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں۔ کیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو تو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روکا جائے اور اس شخص کو نہ روکا جائے؟ یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ایک شخص پختہ اور راسخ الایمان بھی ہے، اشتراک عمل سے اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتا، یہ اپنی جگہ مسلمہ بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک ذمہ دار ہستی کے اشتراک عمل جو کفار کے ساتھ ہے، عامت المسلمین کے لیے کفار سے استعانت اور اختلاط کے معاملے میں شبہوں کا باعث بن جائے گا۔ کفار کہیں گے فلاں بزرگ، فلاں صاحب، فلاں اکابرین میں سے وہ تو ان کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں۔ تو بزرگ اپنی جگہ، اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے نظریے پہ اسی طرح قائم ہیں، لیکن عامت المسلمین پہ کیا اثر ہوگا؟ عوام اپنے لیے اس فعل کو حجت شمار کریں گے کہ فلاں بیٹھتا ہے تو ہمارے بیٹھنے میں کیا گناہ ہے۔ اس طرح یہ اختلاط و التباس عام ہو کر ناقابل تدارک مفاسد و نقصان کا باعث بن جائے گا۔ چوتھی چیز، جس مخلوق کی اس کے خالق نے تکریم نہ کی ہو، ان کے لیے عزت کا کوئی ذرہ بھی گوارا نہ کیا ہو، تو اس خالق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اس اللہ کے دشمن و اعداء کی تکریم کرے۔ وہ جسے پھٹکار دے، جسے اللہ رد کر دے، وہ اس سے پیار کریں۔ وہ رب جن سے ناراض ہو یہ گلے لگا بیٹھے۔ حکیم الاسلام مجموعہ رسائل میں ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں سیاست محض مقصود نہیں بلکہ محض دین مقصود ہے۔ سیاسی الجھنیں محض تحفظ دین کے لیے برداشت کی جاتی ہیں، پس اگر کوئی سیاست ہی کا کوئی شعبہ تخریب دین یا مداہنت و حق پوشی کا ذریعہ بننے لگے تو بے دریغ اس سے قطع تعلق کر کے دین کی حفاظت کی جائے گی، ورنہ بصورت خلاف قلب موضوع لازم آئے گا، وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلے کے درجے پر نہ رہے گا۔ آئیے ایک نظر کفار سے مشابہ لباس پہننے کے نقصانات پر بھی نظر ڈالتے چلے۔ غیروں کی وضع قطع ان جیسا لباس اختیار کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا، کفار و اسلام میں ظاہراً کوئی امتیاز نہیں رہے گا، ملت حق و ملت باطلہ کے ساتھ ملتبس ہو جائے گی۔ سچ پوچھئے، حقیقت یہ ہے تشبہ بالنصارى معاذ اللہ نصرانیت کے دروازہ ہے اور دہلیز ہے۔ نمبر 2، یہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے۔ آخر دینی نشان، دینی پہچان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص فلاں دین کا ہے۔ پس اگر یہ ضروری ہے تو اس کا طریقہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ کسی دوسری قوم کا لباس نہ پہنے۔ آپ پوری طرح وضع قطع میں یہود و نصارہ جیسے ہو جاتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس لیے اسی طرح اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی وضع کے پابند رہیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری الگ سے پہچان رہنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، کافروں کا معاشرہ، تمدن اور لباس و تہذیب در پردہ ان کی سیادت اور برتری کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر آپ انہی کی سب چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ذہنی طور پر آپ انہیں بالا تر تسلیم کر چکے ہیں، اور ذہنی طور پر اپنی کم تری اور اپنے تابع ہونے کا آپ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، اور کفار کے تابع ہونے کا آپ اقرار و اعلان کر رہے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلامی لباس، اسلامی تمدن کے استحضاء اور تمسخر کی نوبت آئے گی۔ اسلامی لباس کو حقیر سمجھا جائے گا اور طبعاً اس کے پہننے والوں کو بھی حقیر سمجھا جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اگر آپ پوری طرح شرعی وضع قطع میں جائیں اور دوسری طرف سے پینٹ شرٹ اور کلین شیف شخص اس ماحول میں جائیں تو سمجھتے ہیں یہ کہاں سے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدو کہاں سے آ گیا۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کے نظریات کہ آپ خود کو جو کفار کا لباس ہے وہ پہن کر خود کو بالا و برتر سمجھنے لگیں، اسلامی لباس کو حقیر اور انگریزی لباس کو بہتر سمجھنے لگیں۔ چھٹی چیز یہ ہے، اسلامی احکام کے اجرا میں دشواری پیش آئے گی۔ مسلمان اس کافرانہ صورت کو دیکھ کر گمان کریں گے کہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی ہے یا ہندو ہے۔ اگر کوئی ایسی لاش مل جاتی ہے تو تردد ہوگا کہ اس کافر نما مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کس قبرستان میں دفن کریں، عیسائیوں کے یا مسلمانوں کے۔ ساتویں چیز یہ ہے، جب اسلامی وضع قطع کو چھوڑ کر دوسری قوم کی وضع اختیار کرے گا تو قوم میں اس کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ جب قوم ہی نے اس کی عزت و توقیر
نہ کی تو غیروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی عزت کریں؟ غیر بھی اس کی عزت نہیں کریں گے جس قوم میں عزت نہ ہو۔ آٹھویں چیز یہ ہے دوسری قوم کا لباس اختیار کرنا اپنی قوم سے لا تعلقی کی علامت ہے۔ افسوس کہ دعویٰ تو ہے اسلام کا مگر لباس، طعام، معاشرت، تمدن، تہذیب، زبان، طرز زندگی سب کا سب اسلام کے دشمنوں جیسا۔ جب حال یہ ہے تو اسلام کے دعوے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ سامعین محترم، اس تشبہ بالکفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ کافروں سے مشابہت کا دل میں میلان اور داعیہ پیدا ہوگا جو صراحتاً نص قرآنی سے ممنوع ہے۔ ہم ایک الگ قوم ہے جس کا رشتہ کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہو۔ کفار ایک الگ قوم ہے، ہمیں خوشی غمی، دوستی دشمنی، حزن و مسرت، امن و جنگ میں اپنی مسلم قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے ایمان اور اخروی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہم دین سے ہٹے ہوئے رشتوں سے موالات کا تعلق نہ رکھیں۔ اگر دین اور کفر کے کو اپنے معاشرے میں خلط ملط نہ ہونے دیں تو واضح طور پر ہمارے اور کفار کے درمیان اسلام و توحید نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ملت ابراہیم کو ایک الگ ملت اور ملت کفر کو الگ ملت واحدہ، کفر کو ملت واحدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی ہے وہ اسلام کا دو قومی نظریہ جس پر کار بند ہوئے بغیر ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا مطلوب یہ ہے اہل ایمان کسی طور پر بھی ناکام و نامراد نہ ہوں۔ اس مقصد جلیل کے لیے کفار سے بھرپور فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تمام رشتوں پر جو خون سے جڑے ہیں ایمان کے رشتوں کو برتر سمجھنے کا حکم ہوا ہے۔ وہ رشتے توڑ دیے جہاں اسلام دشمنی کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ احباب ملت، وحدت امت کا ہدف مکمل شعوری دو قومی نظریے کی دعوت کو پھیلائے بغیر حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک ایسا شعور اجاگر کرنا لازم ہے جو ہمیں وضع قطع، رہن سہن، طور و تبار، معاشرت و تہذیب میں ہمیں کفار سے یگانہ و بیگانہ کر دے۔ مسلم قوم اپنی الگ پہچان کے ساتھ ایسا معاشرہ قائم کرے جہاں اہل اسلام باعزت ہوں، بالا و برتر نظر آئیں۔ دوستو، اگر اسلام تمہیں کفار سے اگرچہ اسلام ہمیں کفار سے تجارت سے منع نہیں کرتا مگر اس تمام گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی جہاں جہاں بھی کفر و اسلام کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو یا کفار کی عزت و برتری قائم ہونے کا ڈر ہو یا پھر مسلم معاشرے میں جہالت کے دروازے کھلنے کا اندیشہ ہو، اسلام تمہیں اس طرف جانے سے روکتا ہے۔ لہذا رک جائیے، یہ طے کر لیں کہ ہم اسلام کی عزت و شان کی خاطر اپنی وضع و قطع بھی دین کے مطابق رکھیں گے، اسلام کی الگ پہچان پر حرف نہیں آنے دیں گے، وحدت امت کے نظریے پر کھڑے ہو کر رنگ و نسل منتشر فکر پر دھڑے بندی ترک کر کے ایک قوم ایک امت بن کر سامنے آئیں گے۔ اسلام نے جس درجے میں کفار سے معاملات کی اجازت دے رکھی ہے اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، ایک قوم بنیں گے اور بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ، جن کی پہچان علاقے، وطن، قوم، خاندان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی توحید، نبی پاک کی ختم نبوت، رب العالمین کی حاکمیت ہوگی۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر حتیٰ کہ لباس کے معاملے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میری اس گفتگو کو بار بار سنیے اور شریعت نے جو دو قومی نظریہ دیا ہے اس دو قومی نظریے پر اپنی صفوف کو سیدھا کیجیے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔